جناب والا، لیکن گزارشات سے قبل میں تمام ممبران سے ایک ریکویسٹ میری ہے کہ ہمارا اسمبلی کا اجلاس ہمیشہ ہم 4 بجے کا ٹائم دیتے ہیں، 5:30 1.5 گھنٹہ 2 گھنٹہ لیٹ شروع ہوتا ہے۔ میں تقریباً یہاں پہ کوئی 4:15 بجے آ کے بیٹھا ہوں۔ بالکل آپ کو دیکھا ہم نے کیمرے میں کہ آپ بیٹھے ہوئے ہیں۔ بڑی مہربانی، لیکن جناب والا آپ کو اس پہ اقدامات اٹھانے چاہیے تاکہ وقت پہ اسمبلی کا اجلاس ہوا کرے۔ جناب والا، ہمارے صوبے میں ایک سیاسی کارکن کی شہادت جو عثمان خان کاکڑ صاحب کے نام سے جانا جاتا تھا، تمام حلقوں میں، تمام مکاتب فکر کے لوگوں میں، وہ اپنی پارٹی کے لیے اثاثے تو تھے ہی، لیکن مجموعی طور پہ ہم دیکھیں تو انہوں نے اپنے پارٹی کے ساتھ ساتھ ہمیشہ صوبے کی بات کی۔ ان کو جہاں کہیں موقع ملا اپنے اظہار خیال کرنے کا تو انہوں نے ایک جامع اور ایک بالکل بے باک انداز میں اپنے صوبے کی نمائندگی کی۔ وہ آج ہم میں نہیں رہے۔ ہم اللہ پاک سے دست بدعا ہے، اللہ پاک ان کو اپنی جوار رحمت میں جگہ دے اور لواحقین کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ اور جناب والا، یہاں میں این پی کے دوستوں کا جو رویہ جو اس دوران ان کی جو زخمی ہوا اور ہاسپٹل میں تھا، ایئر ایمبولنس کا بندوبست کیا گیا، اس میں جناب والا گو کہ یہ دونوں پارٹیاں آپس میں حریف ہیں، لیکن اس کے باوجود این پی کے دوستوں کا رویہ قابل تعریف اور قابل ستائش ہے۔ اور اسپیشلی میں اصغر اچکزئی صاحب کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے اپنے سارے اختلافات کو بالائے طاق رکھے ایک اچھی روایت قائم کی۔ جناب والا، 18 تاریخ جو ہمارے اسمبلی کے لیے بدترین دن تھا، اب اس کے بہت سارے دوستوں نے اظہار خیال کیا ہے، اب میں اس کی ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہتا، لیکن میں صرف اتنی گزارش کروں گا کہ اس سے جن معزز دوستوں نے نظم و نسق اسمبلی کا اپنے ہاتھ میں لینے کی کوشش کی، جس کے نتیجے میں چیزیں بڑھتی گئیں اور پارہ بہت اوپر گیا، اس کے لیے اب کوئی افہام و تفہیم کا راستہ ڈھونڈنا چاہیے۔ اب کوئی ایسا راستہ اختیار کرنا چاہیے کہ جس کی وجہ سے ہوا، وہ اگر اسپیکر آفس کی وجہ سے ہوا، وہ اپوزیشن کی وجہ سے ہوا، ٹریجری بینچوں کی وجہ سے، ہماری وجہ سے ہوا، جس کی وجہ سے ہوا، اس بات کو میرے خیال میں ہم بالائے طاق رکھ کے ایک نئی شروعات کا آغاز کریں۔ جناب والا، اب میں بجٹ کی جانب آتا ہوں۔ جناب والا، موجودہ بجٹ جو بلوچستان اسمبلی میں پیش کیا گیا، اس کو اگر ہم کہیں کہ یہ عوام کی امنگوں کا آئینہ دار ہے تو ایسا بھی نہیں ہے۔ اگر ہم یہ کہیں کہ یہ بالکل خستہ اور عوام کے مسائل کو ایڈریس نہ کرنے والا بجٹ ہے، ایسا بھی نہیں ہے۔ جس کی وجہ یہ ہے جناب والا کہ تیسری دنیا کے ملکوں میں، وہ چاہے پاکستان ہو یا کوئی اور ملک ہو، وہ بجٹ جو ہر شہری کو سہولت دے، ہر شہری کو وہ اس سے فائدہ پہنچے، ایسا کم دیکھنے میں آیا ہے، سوائے ترکمانستان کے یا قذافی کے ٹائم پہ لیبیا کے۔ تو جناب والا، جن حالات میں بجٹ تیار کیا گیا ہے، یقیناً مشکلات تھے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ان مشکلات کے اندر اور فائنینشل ریسٹرکشن کے اندر جو بجٹ بنایا گیا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ عوام کی امنگوں کا آئینہ دار بجٹ ہے۔ جناب والا، مجھے بجٹ میں یہ جان کے بڑی خوشی ہوئی کہ ہمارا اپنے صوبے کے 4 مدات میں ریونیو وہ 100 ارب سے زیادہ ہے، جبکہ کسی زمانے میں یہ 25-30 کروڑ روپے سے زیادہ نہیں ہوتا تھا۔ تو یہ میں جام صاحب کو اور ان کی ٹیم کو مبارکباد دیتا ہوں کہ یہ بہتری کی جانب گامزن ہیں۔ گو کہ مجموعی خسارہ 80 ارب سے زیادہ کا ہے، لیکن مجھے یقین ہے کہ انشاءاللہ پسند خان صاحب جیسے زیرک بیوروکریٹ اور اس کی ٹیم
وہ انشاءاللہ تعالی دوران سال اس کو میچ کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ جناب والا، فیڈرل گورنمنٹ سے جو ٹرانسفریں، اسٹیٹ ٹرانسفر یا ڈویزبل پول سے جو پیسے وسائل بلوچستان کو دیے جاتے ہیں، ان پہ تو صوبے کا زیادہ تر انحصار ان پہ ہوتا ہے، لیکن صوبے نے جو اپنے طور پہ ریونیو کلیکشن کی ایک مہم شروع کی ہے، وہ انشاءاللہ تعالی فسکل ڈسپلن میں صوبے کو مدد دے گا۔ اور جناب والا، صحت کے شعبے میں جو ایک پروگرام شروع کیا ہے جو 3 ارب 90 کروڑ روپے پہ مشتمل ہے، جس کے اس سال اس کے لیے 71 کروڑ روپے رکھے گئے ہیں، جو کہ ایمرجنسی رسپانس کے لیے، روڈ وغیرہ میں جو ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں ان کے لیے، یہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک اچھا اسکیم ہے، اور اس سے انشاءاللہ ہمارے سفر کرنے والوں کے مشکلات میں کمی آئے گی۔ جناب والا، زراعت کے حوالے سے جو اظہار خیال کیا گیا اسمبلی میں کہ زراعت ہمارا مجموعی طور پہ مائنس کی طرف جا رہا ہے، مجموعی پیداوار زراعت کی ہماری کم ہو رہی ہے، لیکن جناب والا میرا خیال ہے کہ دوران سال اس پہ میجر لے کے، اس پہ اقدامات کر کے اس کو بچایا جا سکتا ہے۔ اور اس وقت ایگریکلچر منسٹر صاحب موجود نہیں ہیں، لیکن میری ایک تجویز ہے کہ جتنے ریسرچ فارم ہیں ہمارے، اتل میں بھی ہیں، کیچ میں بھی ہیں، اور علاقوں میں بھی ہیں، ان ریسرچ فارم کا تو ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ آج تک ہم نے یہ نہیں دیکھا کہ ان ریسرچ فارم کے حوالے سے کوئی ریسرچ کیا گیا ہو اور ایک نئی سیڈ، نئی ہیلڈ، ہماری ہیلڈ بڑھی، ہماری نئی سیڈ پیدا کی گئی، ایسی کوئی بات نہیں ہے، سوائے اس کے کہ یہ نن ڈیولپمنٹ پہ ایک بوجھ ہے، یہ نن ڈیولپمنٹ پہ اچھے خاصے بوجھ ہے۔ لیکن مجبوری ہماری یہ ہے کہ بلوچستان میں پرائیویٹ سیکٹر میں کوئی ذرائع نہیں ہیں، اب لے دے کے گورنمنٹ سیکٹر ہے نوکری کے لیے۔ میری تجویز یہ ہوگی کہ جتنے ملازمین اس سیکٹر میں ہیں ان کو نہ نکالا جائے، لیکن جتنی زمین اور وسائل ہے اگر ان کو پرائیویٹائز کیا جائے، اگر ان کو پرائیویٹ سیکٹر میں یا جوائنٹ وینچر میں دیا جائے، گورنمنٹ کو آمدن بھی ہوگی، اور اس سے وہ علاقے جو سینکڑوں ہزاروں ایکڑ پہ محیط ہے یہ سارے ریسرچ فارم، ان سے اچھا خاصا آمدن بھی ہوگی اور یہ قابل کاشت ہوں گے۔ اور جناب والے، ایم ایم ڈی میں اسی ایگریکلچر کا ایک حصہ ہے ایم ایم ڈی، جہاں بلڈوزر گھنٹے اور یہ مشینری کی ایک برانچ ہے۔ اب چاہیے تھا کہ منسٹر ہوتا تو شاید وہ باتیں نوٹ کر لیتا، لیکن وہ نہیں ہے، فائنانس منسٹر صاحب موجود ہیں۔ اب جناب والا، ایم ایم ڈی جو میں نے دیکھا اپنے ڈسٹرکٹ میں پچھلے 3 سال سے، مجھے تو 1 گھنٹہ نہیں ملا، نہ میں نے کسی کو 1 گھنٹہ دیا، لیکن اگر آپ جا کے وہاں پہ ٹریجری میں بل جا کے دیکھیں کہ فیول کے مد میں کتنے بل نکلتے ہیں، تو میرا خیال ہے کہ 8-9 کروڑ روپے تو صرف میرے ڈسٹرکٹ سے فیول نکلتا ہے، 8-9 کروڑ روپے۔ یہ اس پہ منسٹر صاحب کو دیکھنا چاہیے، یہ مشین ڈیزل استعمال کر رہے ہیں یا کہ یہ افسران پی رہے ہیں ڈیزل۔ اسی طرح سے جناب والا، لوکل گورنمنٹ کے حوالے سے جو رواں مالی سال تھا اس میں 11 ارب روپے رکھے گئے تھے، جس میں 5 ارب روپے ڈیولپمنٹ سائٹ کے تھے اور بقایا نن ڈیولپمنٹ کے تھے، لیکن آنے والے سال میں 16 ارب روپے رکھے گئے ہیں، جو قابل تعریف ہے، قابل ستائش ہے، جس میں سے کہ 10 ارب روپے صرف ڈیولپمنٹ سائٹ کے ہیں۔ جناب والا، ماہی گیری کو اگر ہم لیں تو ماہی گیری چونکہ ہمارا علاقہ وہ ماہی گیری ہے، مکران کے علاقے سے جو یہ تعلق رکھتا ہے، تو جناب والا وہاں پہ 2 مسائل ہیں۔ ایک مسئلہ یہ ہے کہ ان کو جتنے ماہی گیر ہیں ان کو کس طرح سے فیسیلیٹیٹ کر کے
जदीद खतूत पे उसको इस्तवार किया जाए। दूसरा मसला वहाँ पे जनाब ये है कि दूसरे सूबों से ट्रालर आते हैं और हमारे समंदरी आज़ाद हैं और उनके बड़े बड़े लॉन्च होते हैं। हमारे फिशरीज़ के पास शायद वो उतने बड़े लॉन्च को काबू करने के लिए, उनको रोकने के लिए कोई इतने बड़े लॉन्च या गन बोट्स नहीं हैं। तो मेरा ख़्याल है कि इस बात पे फिशरीज़ के मिनिस्टर साहब बैठे हुए थे अभी, बहरहाल हाँ, तो इनको इस बात पे तवज्जो देना चाहिए कि जो ट्रॉलिंग होती है हमारे सिस्टर सूबे से, वो माहीगीरों को नान शबीना का मोहताज किए जा रहा है आए दिन। और जनाब वाला वहाँ पे जदीद किस्म के बोट जो हमारी एक्सपोर्ट नहीं होती पाकिस्तान से, यूरोपीय यूनियन ने पाबंदी लगा दी थी कि यूरोपीय यूनियन हमारी प्रोडक्ट नहीं लेगा, हमारी केच नहीं लेगा। उसकी वजह ये थी कि उन्होंने कहा आपके बोट्स जो हैं वो फाइबर के नहीं हैं। तो एक फाइबर फैक्ट्री, एक बोट फैक्ट्री हमारे साहिली बेल्ट में उसकी अशद ज़रूरत है। और एग्रीकल्चर बैंक को या किसी फाइनेंशियल इदारे को ये कहा जाए कि वो माहीगीर को लोन दे और वो उससे बोट ख़रीदे और अपने आहिस्ता आहिस्ता, ताकि हमारे ये जो लकड़ी वाले बोट्स है इनकी जगह पे फाइबर के बोट आ जाएं, ताकि हमारी एक्सपोर्ट बाहर की दुनिया में जा सके। जनाब वाला मैंने इस असम्बली के फ्लोर पे एक ड्राई पोर्ट का करारदाद तुर्बत के लिए पेश किया था। मैं तमाम हजरात का मशकूर हूँ, तमाम मेंबरान की मेहरबानी, उन्होंने मुत्तफ़िक़ा तौर पे मंजूर किया और वो आपकी सेक्रेटरीट से चला गया है। तो इस माली साल के दौरान मेरे फाइनेंस मिनिस्टर से गुजारिश होगी कि उसको परसू करें, उसको देखें कि उस पर किस हद तक अमल दरामद हुआ। जनाब वाला बहुत सारे अच्छे इक़दाम किए गए हैं, लेकिन ख़ास तौर पे मैं ज़िक्र करना चाहूँगा कि नौजवानों के लिए कि जो 2 बिलियन रुपए के छोटे मोटे कारोबार अगर कोई करना चाहे तो उसके लिए 2 अरब रुपए रखे गए हैं जो बिला सूद कर्ज़े होंगे। ये बड़ी खुशकुन और खुशाइंद बात है, लेकिन अब इसका मेकनिज़म क्या होगा ये फाइनेंस मिनिस्टर के लिए चैलेंज है कि ये कैसे किन को मिलेगा और किस तरह से इसकी डिसबर्समेंट होगी। ये एक बड़ा चैलेंज है और मैं समझता हूँ कि इंशाल्लाह ये शफाफ तरीके से इस पर अमल किया जाएगा, क्योंकि बहुत सारे बाकी जगहों पे शफाफियत का ज़रा फुकदान है। तो यहाँ मैं गुजारिश करना चाहूँगा ज़रा शफाफियत हो। जनाब वाला बैंक ऑफ बलूचिस्तान का जिक्र किया गया है। ये बहुत पुराना एक स्कीम है, एक ख्वाहिश है। ये कई मरतबा जब मैं फाइनेंस मिनिस्टर था तो हमने ये रखा, लेकिन हुआ नहीं। उसकी वजह ये थी कि प्राइवेट पब्लिक सेक्टर में कोई बैंक कामयाब नहीं होता। पब्लिक सेक्टर में UBL था, HBL था, बाकी जो जितने बैंक थे उनको प्राइवेटाइज़ किया गया, बल्कि UBL की यहाँ तक के बोर्ड के ज़्यादातर शेयर गवर्नमेंट के पास हैं, लेकिन मैनेजमेंट प्राइवेट सेक्टर को दिया गया। तो इसमें बहुत सोच की ज़रूरत है, कहीं ऐसा ना हो कि बलूचिस्तान के बजट का एक खतीर रकम फिर उसके नुकसानात को पुर करने के लिए हर साल दिया जाए। ये बहुत हसास मसला है, इस पर मैं चाहता हूँ कि बड़ी गौर व खोज के बाद अगर इम्प्लीमेंट किया जाए या तो प्राइवेट सेक्टर को इसमें शामिल किया जाए। जनाब वाला मैं आखिर में जाम साहब को और उनकी पूरी काबीना के मेंबरान को और मैं फाइनेंस मिनिस्टर साहब को, ज़हूर बुलैदी साहब को और पसंद खान बुलैदी साहब, लालजान साहब, हाफिज़ बासित साहब जो हमारे ACS हैं, इन सब की काविशों से हम इस काबिल हुए हैं कि इस फ्लोर पे हम आज बहस कर रहे हैं अपने बजट का, और इन हालात में इससे बेहतर बजट नहीं हो सकता था। तो मैं सबको मुबारकबाद देता हूं और जाम साहब की क़यादत में बड़ा अच्छा बजट पेश हुआ। शुक्रिया जनाब। जी शुक्रिया शाह साहब।